الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، حدیث کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے، جس میں ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب 40 کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 25 ہے، جس میں صدقے کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صرف پیسوں سے جو صدقہ ہوتا ہے وہی صدقہ ہے یا اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند لوگ سارا ثواب لے گئے، دولت مند لوگ سارا ثواب لے گئے، وہ لوگ سارا ثواب ان کو مل جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اس پر وہ اور ان کو یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اس سے زیادہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا موقع نہیں، ہم غریب ہیں، نماز میں روزے میں تو ہم برابر ہیں، لیکن پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، وہ لوگ صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے چند ایسے اعمال ایسے نہ بنائے ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہ بنائے ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ ایک صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہ کے حلال استعمال کرنے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے، اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ، اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے،
ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح ہم پہلے سن لیتے ہیں، پھر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث سے عمومی طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ غریب مہاجرین صحابہ تھے جو مالدار صحابہ کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس مال ہے، تو اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو، غریب مہاجرین کو وہ طریقے بتلائے جو وہ کر کے مالدار صحابہ کا رتبہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں کہ جو نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جیسی نعمت ملی ہے ویسی ہی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ وہ دولت سے جیسا صدقہ کر رہا ہے ویسے میں ہی دولت سے صدقہ کروں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں یا اللہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی ہے تو اسے بھی نہ ملے، یا اللہ اس سے بھی وہ نعمت چھین لے۔ یہ حسد ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس نعمت کی تمنا کی وہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ حسد ہے اور حرام ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے نہیں ملی ہے تو اس کو بھی نہ ملے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ وہ نعمت تو نے اسے دی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما، تاکہ اس مال کو خرچ کر کے جنت کے بلند درجے جیسے وہ حاصل کر رہے ہیں میں بھی حاصل کروں۔ آدمی کوشش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے عمومی طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نیکیوں کا مقابلہ بہت وسیع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اللہ کے راہ میں بہت پیسہ خرچ کرتے تھے۔ تو لوگ ہیں دنیا کی زیب و زینت کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، میرے پاس اتنا مال و زر ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ ان باتوں کو چھوڑ کر آپ آخرت کی تیاری کریں، اس کو پانے کی کوشش کریں، ان نیک اعمال کو حاصل پانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کا جو مفہوم میرے اور آپ کے دماغ میں ہے، پیسے ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہی صدقہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسے بعض حدیثوں میں بتلایا گیا کہ قصر کی جب آپ کو اجازت ہے قصر نماز پڑھنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اسے استعمال کرو، سفر میں ہو تو قصر کی نماز پڑھو۔ تو صدقے کا جو مفہوم ہمارے پاس پایا جاتا ہے کہ صرف پیسہ خرچ کرنے ہی کو صدقہ کہتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ لیکن کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے یہ کیسے ہم جانیں؟ شریعت نے جسے اچھا کہا وہ اچھا ہے، شریعت نے جسے حرام کہا وہ حرام ہے۔
शरीयत ने जिसे बुरा कहा वो बुरा है। तो अच्छाई और बुराई को परखने का मेयार शरीयत है, हमारी अक्ल नहीं है कि हमको ये अच्छा लगा हमने कर लिया, हमको ये गलत लगा हमने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। मुनकर वो है जिसका शरीयत ने इनकार किया हो, और भलाई वो है जिसका हुक्म शरीयत ने दिया हो। तो मालूम ये होता है कि नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये लानत का बाइस है। वो कौमें जो इसको छोड़ देती हैं मलऊन करार दी जाती हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 78-79 में कहा, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। तो नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये मेरा और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम छोड़ देते हैं तो लानत के मुस्तहिक होते हैं। इसीलिए सही मुस्लिम की इस हदीस में बतलाया गया कि तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो अपने हाथ से बदल दे, बदलने की ताकत है तो हाथ से बदल दे, अगर उतनी ताकत नहीं है तो ज़बान से उसको गलत कहे, अगर वो भी ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक शख्स जो खुद किसी बदअमली में मुब्तला है वो दूसरों को कैसे नेकी का हुक्म दे सकता है। तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, आमाल सालिहा की तरफ मैं और आप अपने आप को ले जाएं, फिर हम लोगों को नेकी का हुक्म दें और लोगों को बुराई से रोकें। इसी तरह इस हदीस में एक और बात हमारे समझ में आती है कि अपनी बीवी से आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, उससे हमबस्तरी करता है तो ये सदक़ा है, खुसूसन उस वक्त जबकि उससे अपनी और अपनी बीवी की शर्मगाह की हिफाजत, इफ़्फ़त, पाकदामनी और सालेह औलाद मकसूद हो और अल्लाह ताला से दुआ करता हो। तो हर नेक अमल में बहुत सारे अमाल हैं जो आदमी करते हैं, तो हर नेक अमल में नीयत का बड़ा दखल होता है। नीयत अगर अच्छी हो तो आदमी का जो रोज़मर्रा का अमल है वो भी इबादत बन जाता है। आदमी जो भी अमल करता है और वो नीयत उसकी अच्छी है तो उसकी वो नीयत उस अमल को इबादत बना देती है। तो इसमें इस बात को बताया गया है इस हदीस में कि आदमी हलाल को इख्तियार करे, हराम से बचे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आदमी जब हराम से बच जाता है तो अल्लाह ताला उसे हलाल देते हैं, हलाल चीज़ उसको आता होती है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी दुआ है, आपने सुना होगा, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ऐ अल्लाह अपने हराम से बचा कर मुझे अपना हलाल मेरे लिए बस कर दे, यानी मैं हराम से बच जाऊं और हलाल मेरे लिए बस कर दे, और अपने फ़ज़ल के ज़रिए अपने सिवा दूसरों से मुझे बेनियाज कर दे। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। कितनी प्यारी दुआ है। हम में से कितने लोग इस दुआ को पढ़ते हैं, इस दुआ को तर्जुमे के साथ जानते और समझते हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। इस हदीस से एक और बात भी मेरे और आपकी समझ में आती है, नेकी कमाने के रास्ते बहुत हैं, नेकी कमाने के रास्ते बहुत हैं। कोई एक नेकी आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरी नेकी कर सकते हैं।
کوئی آدمی ہے معذور ہے، غریب ہے، وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، تو بہت سارے ایسے راستے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی کوشش کرے، عاجز ہو کر نہ بیٹھے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں نیکی کمانے کی، آدمی ایک چیز اس سے حاصل نہیں ہوتی تو آدمی دوسری چیز کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھلے تم غریب ہو لیکن تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ تو تم کہہ سکتے ہو، یہ تو تم کہہ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہو۔ ہم غریبوں کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ اکبر کہنا کون سا مشکل ہے؟ مالدار بھلے دن بھر صدقہ نہیں کر پاتا ہو، اسے کبھی صدقہ مال ہو لیکن صدقہ کرنے کے لیے کوئی فقیر نہ مل سکے، لیکن میرے اور آپ کے لیے الحمدللہ کہنا کون سا مشکل ہے؟ یہ تو صدقہ ہے۔ 24 گھنٹے جب چاہے ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، غریب صحابہ مالدار صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ باتیں سکھلائیں، کہا کہ ہاں وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، سبحان اللہ کہو یہ صدقہ ہے۔ لیکن ہماری زبانوں پر تالے ہیں، بہت کم زبانیں سبحان اللہ کہتی ہیں۔ کافر قومیں ہیں، باطل قومیں ہیں، کفر جن کے دلوں میں راسخ ہے وہ لوگ ہیں، بات بات پر اپنے دیوتا کی جے بولتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ جو قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی جو سمیع ہے، بصیر ہے، اس کے تعلق سے ہم کو اللہ اکبر سبحان اللہ جو صدقہ ہے کہنے میں ہم کو بڑی آدمی اتنی فرصت نکال نہیں پاتا۔ اللہ اکبر آدمی کہے لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے جیسے ہم عربوں کو دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اذا قلت الحمدللہ فہی صدقہ، آپ الحمدللہ کہیں یہ صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، آپ لا الہ الا اللہ کہیں یہ صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، آپ کسی کو نیکی کا حکم دے دیں یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکیں یہ صدقہ ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، آدمی کوشش کرے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے جب یہ باتیں کہیں تو صحابہ کرام سارے خاموش تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل بتا دیا کہ کوئی بات نہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لیکن ایک بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ہاں کہ وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تم اپنی ضرورت جو نفس کی خواہش جو اپنی بیوی سے پورا کرتے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام چوک گئے، ان کو تعجب ہوا، بولا ان الرجل اذا اتى اهله فله بذلك صدقہ، قالوا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ایأتی احدنا شہوته ويكون له فيها اجر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرے، اپنی خواہش پوری کرے اپنی بیوی سے، اس پر بھی اس کو اجر ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا یہ سوال جو تھا وہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ سوال تھا جو صحابہ کرام نے کیا۔
وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس میں بھی کیا آدمی کو اجر ملے گا. تو بڑے بات تعجب کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کی مثال دے کر سمجھایا. ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. مجھے بتاؤ کہ اگر یہی آدمی کہیں جا کر حرام کاری کرتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں گناہ ہوگا. جب وہاں گناہ ہوگا تو یہاں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ قیاس. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. بالکل اسی طرح آدمی جب اسے حلال میں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخر میں اس حدیث کے کچھ فوائد بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس اور 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس 10 منٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا فوائد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کے درس میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں مسارعۃ الصحابہ، صحابہ کرام کی دوڑ، صحابہ کرام کی سبقت نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی. غریب صحابہ نے دیکھا کہ مالدار صحابہ نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، نماز ہم جیسا پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم جیسا رکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، خرچ کر رہے ہیں. تو غریب صحابہ نے سوال کیا کہ ہم یہ مرتبہ کیسے پائیں؟ تو صحابہ کے درمیان یہ دوڑ تھی. یہ کون سی دوڑ؟ آخرت کمانے کی دوڑ تھی، جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی دوڑ تھی. تو ایک اور حدیث، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مال کو کس میں لگاتے تھے؟ میں اور آپ آج کے زمانے میں سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا بزنس ہے، کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں سیکٹر ہے جس میں اپنا پیسہ لگاؤں، زیادہ منافع کماؤں. ویسے تو لوگ آج ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ راتوں رات مالدار ہو جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، بلینئر بن جائیں. ایسی بھی خواہشیں لوگوں کی ہوتی ہیں. لیکن صحابہ کرام کی جو خواہش تھی وہ خواہش یہ تھی کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت، کہا یتصدقون، وہ لوگ اپنے مال کو صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے. یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، ایک اور بات بھی ہمارے سمجھ میں آتی ہے. جو بدنی اعمال جو ہوتے ہیں، یعنی بدن سے جو اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ایک بدنی عمل ہے، روزہ رکھنا ایک بدنی عمل ہے، اس میں مالدار اور غریب سارے شریک ہیں. البتہ مالی عبادات جو ہوتے ہیں، غریب کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو مالدار کے پاس ہوتا ہے، تو مالدار اس میں سبقت لے جاتے ہیں. جیسے حج ہے، حج دونوں عبادتوں کو مشترک ہے، مال بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، لیکن غریب آدمی جا نہیں سکتا ہے، لیکن مالدار جائے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح اس حدیث سے ایک اور بات بھی ہمارے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کو صدقے میں سے بتایا. کہا کہ اللہ اکبر کہو، یہ صدقہ ہے. تمہارے میرے جیب میں پیسے تو نہیں ہیں، لیکن زبان سے بولنے کی تو طاقت ہے. اللہ اکبر، اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ ہاں، اس میں کون سا خرچ آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے میں کون سا پیسہ دینا پڑتا ہے؟ یہ تو صدقہ ہے. اور کسی کو نیکی کا حکم دینا، یہ تو صدقہ ہے. تو کچھ تسبیحات ہیں جو واجب ہیں، کچھ تسبیحات ہیں جو مستحب ہیں. جیسے شیخ نے لکھا ان بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ وبکل تہلیلۃ صدقہ ھذا کلہ قاصر ومنہ واجب. نماز کے بعد جیسے فرض نماز ہوتی ہے تو وہاں مطلب نماز میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں،
نماز میں جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کو تکبیر انتقالی کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں یا ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے، یہ تکبیر انتقالی جسے کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا. اور نماز کے علاوہ جو تکبیریں ہیں یہ واجب تو نہیں ہیں، آدمی بولتا ہے تو صدقہ ہے. اسی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں سارے ان لوگوں سے کہوں گا جو اپنے دلوں میں دعوتی تڑپ رکھتے ہیں، جو داعی ہیں، دو دین کا کام کرتے ہیں، دعوتی زندگی میں اپنے آپ کو جنہوں نے لگایا ہے، ان سے میں کہوں گا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کچھ لوگوں پر واجب ہے. بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، بعض اوقات واجب نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجوب کسی پر شخصیت پرسنل کس پر واجب ہوتا ہے؟ علی من قدر علیہ، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو. جس پر طاقت نہیں ہے اس پر واجب نہیں، لیکن جس پر طاقت ہے، بسا اوقات کوئی وہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا نہیں ہے تو اس وقت بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے شیخ لکھتے ہیں والامر بالمعروف، کسی کو نیکی کا حکم دینا، اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. میں اور آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے تو مجھے اور آپ کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ ان یکون الامر عالما بان هذا معروف، جب میں کسی کو نیکی کا حکم دوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے جس کا میں اسے حکم دے رہا ہوں. میں جس کام کا بھی اسے حکم دوں، بھیا ایسا کیجئے، یہ نیکی ہے، پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے. اگر کوئی جاہل ہے تو اس کا بات کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسی بات نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو. تو نیکی کا حکم دینے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس نیکی کا حکم میں اسے دے رہا ہوں وہ نیکی ہے. دوسری بات ان یعلم ان هذا المأمور قد ترک المعروف، اور مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس آدمی کو نیکی کا حکم دے رہا ہوں اس نے نیکی چھوڑ دی ہے. میں اسے نیکی کا حکم دے رہا ہوں. آخر جس نے چھوڑا نہیں ہے تو میں اسے کیوں بولوں کہ بھیا یہ کیجئے؟ بولا ارے میں تو کر رہا ہوں، میں نے چھوڑا نہیں ہے. اس کے لیے شیخ نے مثال دی، کہا کہ ایک آدمی ہے، جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو جمعے کے دن آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 رکعت سنت پڑھ کر مسجد میں بیٹھنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیسے سسٹم بنا لیے ہیں، لوگ آ کر ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور بیچ میں ان کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے اور اس ٹائم میں وہ سارے کھڑ کر سنت پڑھتے ہیں. یہ عجیب طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہا ان رجلا دخل یوم الجمعہ والنبی یخطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، وہ آدمی داخل ہوئے اور وہ بیٹھ گئے. فقال لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اصلیت، آپ نے نماز پڑھی یا پڑھے بغیر بیٹھ گئے؟ قال لا، تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز نہیں پڑھی. قم فصلی رکعتین وتجوز فیہما، ایسا کرو 2 رکعت نماز پڑھو اور ذرا مختصر پڑھو، بیٹھ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو ان کو حکم دیا، پہلے پوچھ لیا کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس آدمی نے وہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے میں نیکی کا حکم دے رہا ہوں. مطلب
ایک آدمی ہے کوئی نیکی کا کام اس سے چھوٹ گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ چھوٹ گیا ہے۔ ایک آدمی ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے تو میں اسے کہوں کہ دیکھیے صاحب، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہت تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، جنت میں لے جانے کا لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، وہ حسن سلوک کر رہا ہے، مجھے وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جن لوگوں کی سمجھ میں یہ حدیث نہیں آئی اور وہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور اپنے مطلب کی بات نکالنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی جمعے کے دن آئیں گے بیٹھ جائیے، بعد میں موقع ملے تو آپ سنت پڑھ لیجئے۔ بولا کہ اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا ہاں نہیں، مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو صحابی آئے تھے وہ بالکل غریب تھے، پھٹے کپڑوں میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سارے لوگوں کے سامنے ان کو ٹھہرا کر کے ان کی خستہ حالی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کتنے مفلوق الحال ہیں۔ کیا تعویل انہوں نے کی، کیسے حدیث کو ادھر سے ادھر سے اپنی مطلب کی بات نکالنے کے لیے کہا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم حدیث کو ویسے مانیں جیسے حدیث میں احکام ہیں، خامخواہ اپنی مطلب کی بات نکالنے کے لیے حدیث کو اس طرح سے ہم نہ بیان کریں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جمعے کے دن مسجد میں جائیں، 2 رکعت مختصر سنت پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ یہ کہ آپ جانتے ہوں کہ یہ نیکی ہے جس کا میں حکم دے رہا ہوں، دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو بھی جانتے ہوں کہ اس آدمی نے یہ معروف، یہ نیکی نہیں کی ہے جس کا میں اس کو حکم دے رہا ہوں۔ کچھ باتیں اسی حدیث کے فوائد کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں اسے مکمل کریں گے۔ تو اس حدیث کے کچھ فوائد ہمارے پاس اور بھی ہیں کہ منکر یعنی برائی کو روکنے کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کافی ماشاءاللہ اچھی بحث یہاں کی ہے۔ تو میں جتنے دعات ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، سب سے کہوں گا کہ ہمارے اس درس میں شریک رہیں تاکہ یہ علماء، ان کا یہ علم ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔